اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ شروع ہوتا تو خصوصی طور پر رات کے وقت میں عبادت کا اہتمام زیادہ فرماتے تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ اپنی تہبند باندھ لیتے تھے، اور یہ محاورہ ہوتا ہے کسی کام کے لیے، کسی محنت کے کام کے لیے تیار ہونے کے لیے عربی زبان میں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں عام دنوں میں اپنے ازواج مطہرات کو تہجد کے لیے جگانے کا کوئی اہتمام نہیں فرماتے تھے، بلکہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بڑی لمبی نماز پڑھا کرتے، تہجد میں بڑی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، بہت لمبی، اور اس میں قیام بہت لمبا ہوتا تھا، قرات بہت لمبی ہوتی تھی، سجدے لمبے ہوتے تھے، رکوع لمبے ہوتے تھے، اور ازواج مطہرات جو وہیں پر سوئی ہوئی ہوتی تھی ان کو جگانے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ کہیں میرے کسی عمل سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب کبھی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے عائشہ فرماتی ہیں کہ اٹھے تو آپ نے کھڑے ہوئے اس طرح کہ بہت دھیمے انداز میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے یا کسی کی آنکھ نہ کھلے، دروازہ کھولا تو وہ بھی دھیمے انداز میں کہ اس سے کہیں کسی کی آنکھ نہ کھلے۔ تو عام دنوں کے اندر آپ ازواج مطہرات کو جگانے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے، البتہ ازواج مطہرات خود سے ہی جب جتنا چاہتی تھیں وہ تہجد کی نماز وہ بھی پڑھا کرتی تھیں، لیکن یہ نہیں کرتے تھے کہ خصوصی طور پر جگائیں کہ بھئی جاگو اور نماز تہجد کی پڑھو۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ایقظ اہلہ، اپنے ازواج مطہرات کو جگانے کا اہتمام کرتے تھے کہ اب یہ آخری عشرہ آ گیا، اس کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادت میں گزارنا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس آخری عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رمضان کا خلاصہ بنایا، اور لیلۃ القدر بھی جو رمضان کا ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر، لیلۃ القدر وہ بھی اسی آخری عشرے میں آئے گی، لہذا اس میں خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، ان میں سے ہر ایک رات میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے۔ تو اس عشرے کو خاص طور پر اس کا استقبال پہلے سے تیاری کر کے کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں استقبال عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ عشر اخیرہ میں چراغاں کر لیا زیادہ، آخری عشرے میں جگہ جگہ چراغاں ہو رہا ہے، اور جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، دیگیں اتر رہی ہیں، دسترخوان بچھ رہے ہیں۔ ان کاموں میں عام طور سے ہمارے ہاں، اور خاص طور سے ماشاءاللہ ہمارے کراچی والوں کا بڑا ذوق اس معاملے میں زبردست ہے، کہ کراچی میں ایسا لگتا ہے کہ رمضان اسی چراغاں والے علاقے میں جہاں کھانے پینے کے بے شمار راستے ہیں اور ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور ریسٹورنٹ چل رہے ہیں، رمضان یہاں آ کر اترا ہے، اور اس کے نتیجے میں جلسے اور تقریبات، دعوتیں، اس کام کے لیے، اس کام میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے عشر اخیرہ۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان کا مہینہ پورا اور آخری عشرہ خاص طور پر یہ اس لیے ہے کہ بندے کا براہ راست اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ قائم ہو، بندہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ یہ کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس میں اکٹھے جمع ہو کے ایک جلوس نکالیں یا ایک جلسہ کریں اور سب چراغاں کر کے دعوتیں کھائیں، اس کام کا نہیں ہے یہ۔
یہ تو اس کام کے لیے ہے کہ بندہ براہ راست خلوت میں، تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے. اور حدیث میں تہجد کی نماز کے لیے جو ایک بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے ساتھ کوئی کشتی لڑنا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی آدمی یہ چاہے کہ میں ساری زندگی مجھ سے بالکل 100% میں اس طرح وقت گزاروں کہ اس میں کوئی مجھ سے ادنا غلطی نہ ہو، اور بلکہ تقویٰ کے انتہائی معراج پر میں پہنچ جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے. لن یشاد الدین احد الا غلبہ، کوئی شخص دین کے ساتھ کشتی لڑنا چاہے گا تو دین ہی غالب آ جائے گا. کیا معنی کشتی لڑنے کے؟ کہ عبادت میں غلو کرے، صدقات میں غلو کرے، وغیرہ وغیرہ. اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ سددوا وقاربوا، تم 100% بالکل پوری زندگی اس طرح گزارو کہ ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ گزرے. یہ ہونا تو تم سے مشکل ہوگا، لیکن سیدھے ہو جاؤ. سیدھے پوری طرح نہیں ہو سکتے تو سیدھے ہونے کے قریب آ جاؤ. سددوا وقاربوا، یعنی جتنی ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے کوئی جو معروف راستے ہیں، ان راستوں میں سے کوئی راستہ پہنچنے کے لیے قرب اختیار کر لو. کبھی تھوڑی بہت غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ہم نے جو بڑے بڑے گناہ تمہارے لیے حرام قرار دیے ہیں، ان سے اگر تم اجتناب کر لو تو جو تمہاری چھوٹے گناہ ہیں یا چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں، ان کو تو ہم خود ہی معاف کرتے جائیں گے. بڑے گناہوں سے بچ جاؤ اور چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو اگر گزریں گی، صادر ہوں گی تو ہم خود ہی معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ایک عزت والی جگہ پر تم کو داخل کر دیں گے، یعنی جنت میں. تو قرآن بھی یہ کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، پوری طرح سیدھے ہونا تو ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ تمہاری انسان کی طبیعت ہی ہم نے ایسے بنائی ہے کہ کبھی نہ کبھی کچھ لغزش کھا جاتا ہے. تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت زیادہ کنجکاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قریب آ جاؤ. اور واستعینوا بالغدوۃ والروحہ وشیء من الدلجہ، اور مدد مانگو اللہ کی. ایک تو صبح کے وقت میں تم جب نکلو اللہ کے راستے میں، اصل میں تو وہ جہاد کا نکلنا تھا، اور اگر کوئی آدمی انشاءاللہ دین کے کسی اور کام کے لیے صبح کے وقت نکلتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے. اب روحہ یا رات شام کے وقت میں اللہ کے راستے میں نکلو، اور شام کے وقت میں اگر کوئی اور شخص دین کے کسی اور کام کے لیے یا دین کے کسی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے. پھر آخر میں فرمایا وشیء من الدلجہ، اور تھوڑا سا رات کے اندھیرے سے مدد لو. رات کے اندھیرے سے مدد لو. کیا معنی؟ کہ رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کر لو. کچھ رکعتیں تہجد کی پڑھ لو. اس کو شیء من الدلجہ فرمایا کہ تھوڑا سا رات کا اندھیرا، اس سے مدد لو اپنے آپ کو جنت تک پہنچانے کے لیے اور دوزخ سے نجات پانے کے لیے. کچھ رات کے اندھیرے سے مدد لو. رات کے اندھیرے سے مدد لینے کے معنی یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے براہ راست رابطہ قائم کرو. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ اندھیرے سے مدد لو، رات کے اندھیرے سے مدد لو، تو یہ بتا رہا ہے کہ اندھیرا بذات خود مقصود ہے. اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کرنا یہ بذات خود مقصود ہے. چراغاں کرنا مقصود نہیں، روشنیاں کرنا مقصود نہیں، بلکہ اندھیرے میں ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو کہ جس میں تم ہو، تمہارا اللہ ہو، تیسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہو. شیء من الدلجہ. تو یہ راتیں جو آنے والی ہیں، یہ عشرہ جو آ رہا ہے، یہ تقریبات کا عشرہ نہیں، یہ دعوتوں کا عشرہ نہیں، یہ جلسوں کا عشرہ نہیں. یہ عشرہ ہے
عبادت کا، تنہائی کی عبادت کا، اندھیرے کی عبادت کا، شیء من الدلجہ۔ اب بعض حضرات یہ اہتمام کرتے ہیں کہ آخری عشرے کی راتوں میں مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ خیر، جس طرح بھی موقع مل جائے انشاءاللہ غنیمت ہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں، تنہائی میں، اور اگر ہو سکے تو اندھیرے میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو۔ جلسہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ہاں بیچارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں اگر رہیں گے تو نیند آ جائے گی، گھر میں رہیں گے تو عبادت کا موقع نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے مسجد آ جاتے ہیں، تو چلو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے گھر کی تنہائیوں میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کیا جائے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ نے آخری عشرہ اسی طرح گزارا، کوئی تقریب نہیں، کوئی جلسہ نہیں، اور رات کے اندھیریوں میں اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرنا۔ اب پروردگار سے رابطہ قائم کرنے میں کیا کریں، یعنی یہ راتیں اپنے اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے کس طرح گزاریں، تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نفلی نماز ہے، اور نفلی نماز جو ہے وہ جتنی طویل قرات کے ساتھ اور طویل رکوع اور سجدے کے ساتھ ہو سکے اتنا بہتر ہے۔ اگر کسی کو قرآن کریم کی لمبی صورتیں یاد ہیں تو وہ لمبی صورتیں پڑھے، قیام لمبا ہو، پھر رکوع لمبا ہو، پھر سجدہ لمبا ہو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھی ہے کہ رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور حمد کے جتنے کلمات ہیں وہ جتنے ہو سکیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، اس کی تسبیح اور تقدیس کی جائے۔ عام جو کلمہ رکوع میں ہمیں سکھایا گیا ہے وہ سبحان ربی العظیم ہے، تو وہی بار بار ادا کریں، اور اسی میں جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتے رہیں رکوع کے اندر۔ حمد کے جتنے کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہیں رکوع میں۔ حمد کے جتنے کلمات ہیں اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامہ ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک الی آخرہ، وہ پڑھتے رہیں۔ اور سجدہ جو ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ سجدے کے بارے میں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں جتنا قریب بندہ اپنے اللہ سے ہوتا ہے کسی اور حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ تو جب قریب پہنچ گیا ہے تو جو مسنون ذکر ہے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ بار بار پڑھنے کے بعد اس میں جو دعائیں مانگی جائیں وہ بہت ہی قبولیت کے قریب ہوتی ہیں، لیکن وہ دعائیں وہ عربی کی ہونی چاہیے، جو قرآن کی دعائیں ہیں یا تو، اور قرآن نے ایک بہت ہی مختصر دعا سکھا دی ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، باقاعدہ حکم دیا، مختصر دعا، کیا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے بخش بھی دیجئے اور مجھ پر اپنی رحمت بھی نازل فرمائی، اور آپ بہترین رحمت فرمانے والے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا جملہ آخر سورت کے آخر میں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے اس جملے کے اندر کہ ساری جتنی حسنات ہیں وہ ساری اس میں جمع ہو گئی ہیں جو لفظوں میں۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، کیا مانا جو کچھ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں معاف کر دیجئے۔ اگر وہ قبول ہو جائے، اور ہوگی کیوں نہیں ہوگی انشاءاللہ، مغفرت ہو گئی تو آدمی گناہ سے پاک ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یا اللہ مغفرت تو کی ہے، رحمت بھی فرمائی ہے۔ رحمت کیا ہے؟ دنیا کے اندر رحمت، قبر میں رحمت، آخرت میں رحمت، جنت میں رحمت، یہ ساری رحمتیں اس میں شامل ہو گئیں۔ تو ایک مختصر سا جملہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب جو جملہ خود سکھا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے کہ یوں کہا کرو مجھ سے، یوں دعا کیا کرو مجھ سے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہہ کر، تو خود جب سکھا دیا
اور کہ یہ کہا کرو، تو یہ ان کی شان سے ناممکن ہے کہ وہ بلائیں اپنے در پر اور بلا کر کہیں کہ ہم سے مانگو، اور جب دینے کا وقت ہے تیرے بھاگ جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. جو خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مجھ سے مانگو تو وہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. مغفرت بھی فرمائیں گے اور رحمت بھی فرمائیں گے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. تو سجدے میں اور کچھ نہیں آتا یاد، تو یہی مختصر دعا پڑھتے رہو جیسے سجدے کے دوران جتنی مرتبہ چاہو، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں دعائیں کرتے تھے تو بہت ایک ہی کلمہ بار بار پڑھتے رہتے تھے. دعا کے ایک ہی کلمہ. تو رکوع میں باری تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تقدیس، اور سجدے میں دعا. جو بھی دعا قرآن کی یاد آ جائے، حدیث کی یاد آ جائے. اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہ دعائیں پہلے سے یاد کرے. یہ دعائیں بتائی گئی ہیں، یہ جنت میں داخل ہونے کا فارم ہے جو دے دیا گیا ہے ہمیں. آپ یہ فارم بھر دو جنت میں جانے کے لیے. یہ جنت میں جانے کا فارم ہے. تو اللہ کے بندو یاد تو کر لو وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے سکھائے ہیں، اور وہ نماز کے اندر سجدے کے اندر کرو. اور جو مزید وقت باقی بچے تو قرآن کریم کی تلاوت. اور تیسرے دعا بڑی ہی عجیب چیز ہے. یہ دعا بذات خود ثواب بھی ہے. اپنی دنیاوی ضرورتیں مانگو گے تو اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا. یا اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ مجھے روزگار میں وسعت دے دے، یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے وہ دے دے. دنیا کی چیز بھی مانگے گا بندہ تو اس کو ثواب تو فوراً مل جائے گا دعا کا. تو دعائیں مانگے. اور بھائی خاص طور پر آج کل ہمارا ملک جس انتہائی بحرانوں کا شکار ہے، زبردست مشکلات کا شکار ہے، بحرانوں کا شکار ہے. پیسے نہیں ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، سیاسی لڑائیاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، اقتصادی طور پر ملک کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، غریب آدمی کا جینا دوبر ہو گیا. تو یہ بے شک باتیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ سے مانگیں یا اللہ ہماری جو شامت اعمال ہے وہ ہم سے دور فرما دے اور ہمارے ملک کے حالات درست فرما دے. ہر انسان اگر اپنی اپنی جگہ پر یہ دعا کیا کرے. تبصرے تو ہم بہت کرتے ہیں سیاست پر، لیکن جو کرنے کا کام ہے ہم سیاست کا براہ راست اگر اس میں شامل تو ہے نہیں، لہذا ہمارے اختیار میں بھی کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان راتوں کے اندر خاص طور پر دعا کریں کہ یا اللہ ہماری شامت اعمال ہم سے دور فرما دے اور ہمارے ملک میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اقتصادی بحران سے بھی نکال دے، سیاسی بحران سے بھی نکال دے، اور ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما دے. ایسی حکومت عطا فرما دے جو آپ کی رضا کے مطابق. یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے ان راتوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں ان آخری عشرے کی برکات سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.